السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے سورۃ الصافات اور آیت نمبر 40 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہ لوگ، لہم واسع، ان کے، رزق ہے، معلوم، جانا پہچانا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، دنیا میں نیکی کی ہے خالص ایمان کے ساتھ، اللہ نے ان کو اپنے عبادت کے لیے خالص کر دیا، تو یہ خوش نصیب جو ہے ان کے لیے جنت کے اندر جو ہے جانا پہچانا پھل ہوگا، رزق ہوگا، اور فواکہ پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور وہ جنتی جو ہے عزت کیے جانے والے ہیں، فی جنات، بیچ باغوں کے، النعیم، تمام نعمتوں کے، ہر قسم کی نعمت ان کو جو ہے ملے گی، تمام نعمتوں کے والی جنت جو ہے اس کے اندر وہ رہنے والے ہوں گے۔ علی سرر، اوپر تختوں کے ہوں گے، سریر سے جمع سرر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، یطاف، پھیرے جائیں گے، طواف سے نکلا ہے، طواف کے معنی پھرنا، چلنا پھرنا، چکر لگانا، یطاف، پھیرے جائیں گے، علیہم، اوپر ان کے، بکاسن، ساتھ پیالوں کے، من معین، چشموں کی شراب سے، معین، عین کے معنی چشمہ، معین کے معنی چشموں کی شراب۔ جنتی جو ہے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور موتیوں جیسے بچے جو ہے چمکنے والے جو ہے ان کی جنت کے اندر جو ہے وہ پھریں گے، اور ان کو جو ہے چشموں کی شراب کے بھرے ہوئے پیالے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ بیضاء، وہ چشموں کی شراب سفید رنگ کی ہوگی، لذت، لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، للشاربین، واسطے تمام پینے والوں کے۔ وہ جنت کی چشموں کی شراب بہت لذیذ ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی، اور پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار ہوگی۔ لا فیہا، نہیں ہوگا بیچ اس جنت کے، غولن، کوئی شور شرابہ، غل غبارہ یعنی شور شرابہ جو ہے نہیں ہوگا، بڑا امن سکون ہوگا، ولا ہم، اور نہ وہ جنتی، انہا، اس شراب کے پینے سے، ینزفون، ان کو سر درد ہوگا۔ دنیا کی شراب جو ہے یہ انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے، سر درد ہو جاتا ہے، لیکن وہ شراب جو ہے جنت کی، اس سے ان کو کوئی سر درد نہیں ہوگا، کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے شراب پی کر، وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ فرمایا کہ لا فیہا، نہیں ہوگا بیچ اس جنت کے، غولن، کوئی شور شرابہ، فیہا، بیچ اس شراب کے کوئی شور شرابہ، ولا ہم، اور نہ وہ جنتی، انہا، اس شراب سے، ینزفون، سر درد کیے جائیں گے، ان کے سروں میں درد نہیں ہوگا اس شراب، جنتی شراب کی وجہ سے۔ وَعِندَهُمْ، اور پاس ان جنتیوں کے، قاصرات، نیچی نگاہوں والی ہوں گی، قاصرات، نیچی رکھنے والی ہوں گی، الطرف، نظریں، عین، موٹی آنکھوں والی حوریں،
جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی وہ شرم و حیا والی ہوں گی، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنے والی ہوں گی، اور موٹی آنکھوں والی خوبصورت جو ہے ان کو حوریں عطا کی جائیں گے۔ وَعِندَهُمْ، اور پاس ان کے قاصرات و نیچے والی ہوں گی، الطرف نظریں، نیچی رکھنے والی ہوں گی، الطرف نظروں کی، عین موٹی آنکھوں والی ہوں گی، کأنّا جیسے کہ ہنّا وہ عورتیں، بیضٌ انڈے ہوں، مکنون چھپائے جانے والے، وہ اتنی سفید ہوں گی کہ ان کے چہروں پر کسی قسم کی مٹی یا راکھ کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنے سفید ہوں گی جیسے چھپایا ہوا انڈا جو ہے نکالا جائے اور اس پر کوئی ذرہ ریت مٹی کا نہ ہو، کأنّہن جیسے کہ وہ عورتیں جو ہے بیضٌ انڈے ہوں، مکنون چھپائے جانے والے، فَأَقْبَلَ پس سامنے آئیں گے، بعضُہم بعض ان کے، علی بعض اوپر بعض کے، جنتی جو ہے وہ ایک دوسروں کے سامنے آ کر ملیں گے ایک دوسرے کو، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جنتی آ کر جنتی ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالا کہیں گے، قائلٌ کہے گا، قائلٌ ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، کانا تھا، لی واسطے میرے، قرین ایک ساتھی، ایک جنتی دوسرے سے کہے گا، دوسرے جنتیوں سے جب وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے کہے گا کہ یار دنیا میں میرا ایک قرین ساتھی تھا، یقول وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ کیا بے شک تو، لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ البتہ حقیقی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، جنتی کہے گا دوسرے سے کہ مجھے وہ کہے گا کہ تو یہ رب کے دین کی تصدیق کرنے والا ہے، کہ یہ سچا دین ہے جو اللہ نے دین بھیجا ہے، کیا یہ سچا دین ہے؟ یہ وہ کہا کرتا تھا مجھے، یعنی وہ دین کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آئزہ وہ کہا کرتا تھا کہ آئزہ کیا جس وقت متنا مٹ جائیں گے ہم، مر جائیں گے ہم، وکنہ اور ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، آئنہ کیا بے شک ہم، لمدینون البتہ بدلہ دیے جانے والے ہیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب ہم قبروں کے اندر ہمارے جسم مٹ جائیں گے، مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی مٹی کے اندر، تو کیا ہمیں جو ہے قبروں سے اٹھا کر مدینون، دین سے نکلا، دین کے معنی بدلہ، جزا، آئنہ کیا بے شک ہم، لمدینون البتہ ہم بدلہ دیے جانے والے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قبروں میں جب ہمارے جسم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ جنتی دوسروں سے کہے گا کہ میرا ایک دنیا میں دوست تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا کہ مجھے کہتا تھا کہ تو بھی تصدیق کرتا ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا ہمیں۔ کالا وہ جنتی کہے گا، جو کہہ رہا تھا نا آپ کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، وہ انکار کرتا تھا دوبارہ اٹھنے کا، تو وہ اپنے ساتھیوں جنتیوں سے جو اس وقت کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ، ان سے کہے گا، حل انتم کیا تم، مطلعون
اطلاع پانے والے ہو، جھانکنے والے ہو، دیکھنے والے ہو، اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا وہ شخص جو میرا دوست تھا، جو انکار کرتا تھا آخرت کا، کیا تم اس کو دیکھنے والے ہو؟ یعنی میں تمہیں وہ دکھا دوں؟ فَاطَّلَعَ، پس وہ جھانکے گا، فَرَآهُ، پس وہ دیکھے گا اس اپنے دوست کو، فی سواء الجحیم، بیچ درمیان، الجحیم تیز آگ کے، یعنی جہنم کے۔ وہ جنتی جو ہے کہے گا اپنے دوستوں کہ میں تمہیں دکھاؤں جو انکار کرتا تھا، تو وہ جو ہے جب وہ دیکھے گا اپنے دوست کو جہنم میں، تو وہ اس کو دکھا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، جہنم کے وسط میں اس کو وہ نظر آ جائے گا۔ فَاطَّلَعَ، پس وہ جھانکے گا یا دیکھے گا، فَرَآهُ، پس دیکھے گا وہ اس دوست کو، فی سوائے، بیچ وسط کے، سوا کے معنی وسط، درمیان، الجحیم حقیقی جہنم کے۔ کالا، وہ جنتی کہے گا اپنے دوست سے جو جہنم میں ہوگا، اس سے باتیں کرے گا۔ کالا، وہ جنتی کہے گا تاللہ، قسم ہے اللہ کی، واللہ، واو کے معنی بھی قسم، باللہ، بے کے معنی بھی قسم، اور تاللہ، تا کے معنی بھی قسم۔ تاللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کتا، بے شک کتا، تو قریب تھا، لتردینی، البتہ تو ہلاک کر دیتا مجھ کو۔ وہ جنتی جب دیکھے گا اپنے دوست کو کہ وہ جہنم کے درمیان میں ہے، تو اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم، قریب تھا دنیا میں کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی، اور اگر نہ ہوتا احسان میرے رب کا، نعمت، لَكُنْتُ، البتہ ہو جاتا میں بھی، من المحضرین، خاص حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ اگر میرے رب کا مجھ پر انعام نہ ہوتا، میں تیرے ساتھ تیرے عقیدے والا کافر منکر ہو جاتا، تو میں جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ وہ اپنے دوست سے کہے گا جنتی جو ہے کہ اگر میں تیری بات مان لیتا، تیرا کفر اختیار کر لیتا، تو ہو سکتا تھا کہ میں جو ہے جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ افما نحنو، کیا پس ما نہیں ہیں، نحنو ہم، بمیتین، مرنے والے۔ اب جنتی جو ہے وہ کہے گیا کیا ہمیں جو ہے جنت کے اندر موت نہیں آئے گی؟ کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ اور وہ پھر جو ہے خود ہی کہے گا الا موتتنا الاولی، مگر موت ہماری پہلی، جو اس سے پہلے ہمیں موت آ چکی دنیا میں، بس وہی موت ہے ہمارے لیے، وہ آ چکی ہے، اب ہمیں جنت کے اندر موت نہیں آئے گی۔ پھر دیکھ لے اس آیت کو، افما، کیا پس نہیں، نحنو ہم ہیں، بمیتین، مرنے والے۔ جنتی کہے گا کہ کیا ہم جنت میں مرنے والے نہیں ہیں، ہم پر موت تو نہیں آئے گی؟ تو پھر خود ہی کہے گا الا موتتنا، مگر موت ہماری الاولی، حقیقی پہلی، یعنی جنت کے اندر ہمیں اب موت کوئی نہیں آئے گی، جو پہلے آ چکی ہمیں دنیا میں موت، بس وہی تھی، اب ہمیں موت جنت میں نہیں آئے گی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے،
ہمیں جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم جنت کے اندر اللہ کی نعمتیں والے ہوں گے اور کوئی کسی قسم کا عذاب ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا بے شک یہ، لہو البتہ وہی ہے، الفوز و حقیقی کامیابی، العظیم حقیقی بہت بڑی، یہ جنت کی نعمتیں حاصل کر لینا، جہنم کے عذاب سے بچ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مثل ھذا، واسطے مثل کے معنی برابر، ھذا کے معنی اس کے، مثل ھذا برابر اس کے، فل یعمل پس چاہیے کہ عمل کریں، العاملون تمام عمل کرنے والے، جتنے بھی لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کو ایسے عمل کرنے چاہیے جو عمل ان کو جنت میں لے جائیں، جنت والے ان کو عملوں کو جو ہے عمل انہیں کرنے چاہیے۔ عذاب کا خیرن، کیا یہ ٹھکانہ بہتر ہے، نزلاً اترنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، کیا یہ جنت کا ٹھکانہ جو ہے نزلاً اترنے کے لیے خیرن بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا درخت الزقوم کانٹے دار، خاص کانٹے دار۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، کیا یہ جنت کا ٹھکانہ نزلاً، جنت کی مہمانی یا جنت کا ٹھکانہ یا جنت اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ بہتر ہے، یا شجرۃ الزقوم درخت کانٹے دار بہتر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہے کہ انسانوں سوچو کہ یہ جنت کا ٹھکانہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، مہمان نوازی کریں گے جنت کے اندر جنتیوں کی، یہ ٹھکانہ بہتر ہے، یہ اس کے خلاف جو جہنم کا ٹھکانہ ہے، جہاں کھانے کے لیے جو ہے تھور کا درخت، الزقوم تھور کا درخت جو کانٹے دار ہے وہ بہتر ہے، یعنی جہنم کا کھانا بہتر ہے یا جنت کا کھانا بہتر ہے؟ اللہ فرماتے انا بے شک ہم نے جعلناہا بنایا ہم نے اس درخت کو، تھور کے درخت کو، کانٹے دار درخت کو، فتنۃ آزمائش، للظالمین واسطے تمام ظالموں کے۔ ہم نے جہنم کے اندر وہ کانٹے دار درخت جو جہنمیوں کو کھانے کے دیا جائے گا، یہ درخت ان کے لیے فتنہ ہوگا، آزمائش سے یہاں جو ہے فتنہ سے مراد ہے عذاب ہوگا۔ وہ کانٹے دار درخت جو آگ میں آگ بن چکا ہوگا، جہنمیوں کے لیے وہ کھانا جو ہے اس درخت میں سے، تو وہ ایک علیحدہ عذاب ہوگا، کانٹے دار ہوگا، سخت ترین گرم ہوگا، اور پھر جو ہے اس سے نہ بھوک مٹے گی، نہ وہ جسم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ وہ ایک علیحدہ عذاب ہوگا جہنمیوں کے لیے، کانٹے دار درخت کا کھانا جو ہے۔ فرمایا انہا بے شک وہ درخت، انہا بے شک وہ شجرۃ درخت ہوگا، تخرج جو نکلے گا، فی اصل بیچ جڑ کے، الجحیم حقیقی جہنم کے۔ وہ درخت جو ہے جو جہنم کے پیندے سے شروع ہوگا اور پوری جہنم کے اندر اس کی شاخیں جو ہے وہ پھیل جائیں گی، اور جہنم کے اوپر کناروں تک جو ہے اس کی شاخیں ہوں گی۔ جہنم کے پیندے سے نچلے حصے سے وہ اگے گا، اور ساری جہنم کے اندر جو ہے جہنمیوں کے لیے اس کی شاخیں جو ہے وہ پھیل جائیں گی، جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ انہا شجرۃ بے شک وہ درخت ہوگا، تخرج جو نکلے گا، فی اصل بیچ جڑ، اصل کے معنی جڑ، الجحیم حقیقی جہنم کی کے،
جہنم کی جڑ سے مراد جہنم کا سب سے نچلا حصہ جو ہے، پیندہ جو ہے، اس میں سے جو ہے وہ درخت پھوٹے گا، اور وہ درخت جو ہے یعنی اس کی جڑیں جو ہے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گی، اور اس کی شاخیں پورے جہنم کے اندر پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تدعوہا، شاخیں اس کی، تدعو شاخیں ہا اس درخت کی، کانہو جیسے وہ، رؤوس و سر ہوں الشیاطین حقیقی شیطانوں کے، جس سے شیطان کے سر پر وسیع سینگ ہوتے ہیں پھیلے ہوئے، اس طرح وہ جہنم کے اندر درخت جو ہے کانٹے دار وہ وسیع طور پر پھیلا ہوا ہو گیا، یعنی اس کی شاخیں پورے جہنم کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی ہوں گی، جس سے شیطان کے سروں پر جو ہے، شیطانوں کے سروں پر جو ہے سینگ ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ جہنم کی شاخیں جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی ہوں گی۔ فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ جہنمی، لَآكِلُونَ البتہ کھانے والے ہوں گے، مِنْهَا اس درخت میں سے، فَمَالِئُونَ پس وہ بھرنے والے ہوں گے، مِنْهَا اس درخت سے، البطون تمام پیٹ، تمام جہنمی جو ہے ان کو صرف اور صرف یہ کانٹے دار درخت جو تھور کا درخت ہے یہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ فَمَالِئُونَ پس وہ بھرنے والے ہوں گے، منہا اس درخت سے، البطون تمام پیٹوں کو، ثم پھر، اِنَّا بے شک لہم واسن جہنمیوں کے، علیہا اوپر اس درخت کے، لشوبن البتہ پینا ہوگا، یعنی پانی ہوگا، من حمیمن کھولتے ہوئے پانی میں سے، وہ کانٹے دار درخت جو ہے وہ نہیں کھایا جائے گا، بھوک ستا رہی ہوگی، مجبوراً کھائیں گے، لیکن وہ حلق سے نہیں گزرے گا، پھر حلق سے گزارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تاکہ وہ ان کے حلق سے آگے گزر جائے۔ فرمایا ثم ان بے شک، پھر بے شک لہم واسن کے، علیہا اوپر اس درخت کے، لشوبن البتہ پینا ہوگا، حلق سے آگے دھکیلنے کے لیے ان کو پانی دیا جائے گا، من حمیمن کھولتے ہوئے پانی سے۔ ثم پھر، انا بے شک، مرجعہم لوٹنے کی جگہ ہوگی ان کی، لا الی الجحیم البتہ طرف حقیقی جہنم کے، وہ جہنم سے کہیں بھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ان کی جو ہے قیامت کی جگہ جو ہے وہ الی الجحیم، وہ جو ہے جہنم جو ہے، جہیم کے معنی جہنم، تیز آگ کی طرف جو ہے ان کو لوٹایا جائے گا۔ انہم بے شک وہ جہنمی، الفو پایا انہوں نے، آباءہم اپنے باپ دادا کو، ضالین گمراہی اختیار کرنے والے۔ یہ جہنمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور ان کی گمراہی پر وہ چلتے رہے دنیا میں، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی بلکہ اپنے باپ دادا کی بات پر جو ہے وہ چلتے رہے، انہوں نے جو ہے نہ اللہ کی بات نہ اللہ کے پیغمبر کی بات مانی، انہوں نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا جو ہے یہ لازم سمجھا دنیا میں، اس لیے ان کو جہنم جو ہے بھیجا جائے گا۔ جہنم سے بچیں گے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی دین کی بات مانیں گے، جو اللہ کے آسمانی قرآن کی بات نصیحتیں مانیں گے وہ بچ سکیں گے جہنم سے، جو اس آسمانی کتاب قرآن کو چھوڑ کر، اس کی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی مانیں گے، باپ دادا کے یا کسی اور فرقوں کی مانیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔
فرمایا فہم پس وہ علی آثارہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے یہرعون وہ دوڑائے جاتے تھے۔ دنیا میں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے قدموں کے نشانات پر دوڑائے جاتے تھے۔ ان کی تعلیم جو ہے ان کے باپ دادا نے یہی کی تھی۔ ان کے جو ہے مذہبی پیشوا جو ہے انہوں نے یہی تربیت کی تھی کہ جو بزرگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے وہی تم نے کرنا، جو اعلیٰ حضرت صاحب کیا کرتے تھے، جو ہمارے امام کا کیا کرتے تھے وہی کرنا ہے، جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ نہیں کرنا، اس سے دور لے جاتے تھے ان کو۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے دور لے جاتے تھے اور اپنے جھوٹے اماموں گمراہ اماموں کے پیچھے جو ہے ان کو لگاتے تھے یا ان کے باپ دادا کے پیچھے ان کو لگاتے تھے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق زلہ گمراہ ہوئے قبل ہم ان سے پہلے اکثر و زیادہ لوگ الاولین تمام پہلے لوگوں میں سے ان کی جو اکثریت تھی وہ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ زلہ البتہ تحقیق گمراہ ہوئے قبل ہم ان سے پہلے اکثر الاولین اکثر لوگ پہلوں میں سے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے فیہم بیچ ان لوگوں کے منذرین ڈرانے والوں کو۔ ہم نے پہلے لوگوں کے اندر بھی اپنے نبی ان کو ڈرانے کے لیے بھیجے کہ اللہ کے رسول کے آخری آسمانی دین کو مانو، اللہ کی باتوں کو مانو۔ اگر اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو پھر جہنم کے اندر جاؤ گے۔ ہم نے ان کو ڈرانے کے لیے کہ اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی باتیں نہ مانی، کفر و شرک کیا، اپنے باپ دادا کی، اپنے اعلیٰ حضرتوں کی، اپنے اماموں کی، جھوٹے اماموں کی باتیں مانی تو پھر تمہیں جنت میں جانا پڑے گا۔ یہ پیغمبر جو تھے ان کو ڈرانے والے تھے۔ فانظر پس دیکھ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت و انجام المنظرین تمام ڈرائے جانے والوں کا۔ ہم نے ڈرانے والے بھیجے کہ لوگوں کو ڈراؤ اللہ کی کتاب کے ذریعے کہ وہ اللہ کی آسمانی کتاب کی باتیں مانیں، وہ اپنے گمراہ پیروں اعلیٰ حضرتوں اپنے گمراہ اماموں کی جو ہے باتیں نہ مانیں۔ جب وہ نہیں مانے اللہ کی بات کو تو پھر دیکھو ہم نے جن کو پیغمبروں کی طرف سے ڈرایا گیا تھا کہ اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کے آسمانی دین کی بات نہ مانی تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پھر کس طرح انجام ہوا ان ڈرائے جانے والوں کا۔ جن کو پیغمبروں نے جہنم سے ڈرایا تھا ان کا انجام دیکھو کہ پھر ہم نے کیا کیا ان کو ہم نے بستیوں کی بستیاں مٹا کر رکھ دیں۔ الا عباد اللہ سوائے بندوں اللہ کے، المخلصین جو حقیقی خالص کیے جانے والے تھے، جو ہمارے خالص بندے تھے جن کو ہم نے اپنے دین کے لیے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا، تو وہ جو ہے وہ بچ گئے۔ اللہ کے سے استثناء ہے، وہ بچ گئے اس جہنم کے عذاب سے۔ اور جنہوں نے جو ہے ہماری ہدایت کے لیے کوشش نہیں کی، ہم نے جو ہے ان کی کوشش جو ہے انہوں نے جب کوشش کی نہیں پھر ہم نے ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیا تو وہ اس گمراہی کی حالت میں پھر وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ تو جی میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو، آیت نمبر 40 کے بعد، اولئک یہ جنتی لوگ
لہم واسطے ان کے رزق ہوگا، معلوم جانا پہچانا، جنتوں کے اندر ان کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جنتیوں کو جب رزق دیا جائے گا پھلوں سے تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھل جنت کے جو ہے دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوں گے، ظاہری طور پر ان جیسے ہوں گے، انہی کی طرح نظر آئیں گے، لیکن اندر سے ان کی صلاحیت جو ہے، ذائقہ جو ہے بہت عظیم ہوگا، اور ان کے کھانے سے نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد نہ سر درد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کھایا حلق سے اندر گیا اور غائب ہو گیا، بس ذائقہ حاصل کیا، حلق سے اندر گیا، چسکا حاصل کیا اور اس کے بعد وہ غائب۔ تو چسکے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا چسکوں کی فضول خرچیوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں روکھی سوکھی کھا کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کا حق جو ہے ناحق طور پر حرام طریقے سے جو ہے چسکے اور زبان کے چسکے کے لیے لوگوں کا حق کھانا جو ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں، اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ فرمایا اولئک یہ جنتی لوگ، لہم واسطے ان کے رزق ہے معلوم جانا پہچانا، فواکہ ہو پھل ہوں گے، جنت کے اندر پھل ہوں گے، وہم اور وہ جنتی مکرمون عزت دیے جانے والے ہوں گے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ جس طرح ہم اپنے مہمان جو ہے آتا ہے ہم اس کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس طرح جنتی جو ہے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ فی جنات بیچ باغوں کے ہوں گے، النعیم تمام نعمتوں کے، وہ تمام نعمتوں کے پھلوں میں ہوں گے۔ تمام نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، علی سرر اوپر تختوں کے ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے، آمنے سامنے بیٹھنے والے، یطاف ہو پھیرے جائیں گے، علیہم اوپر ان کے بکاسن ساتھ پیالوں کے، من معین چشموں کی شراب میں سے، بیضاء وہ شراب سفید ہوگی، بیضاء سفید ہوگی رنگ کی، لذت بڑی لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، للشاربین واسطے تمام پینے والوں کے، لا فیہا نہیں ہوگا بیچ اس شراب کے، غول کوئی شور شرابہ۔ دنیا میں جو ہے دنیا کی شراب پی کر بندہ جو ہے وہ بکتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، ہا ہو کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، لیکن جنت کی شراب جو ہے وہ نشے والی نہیں ہوگی، وہ مشروب ہوگا، بڑا مزیدار، اس سے جو ہے دماغ پر اثر نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے بیہودہ بکواس کرے، ولا ہم اور نہ وہ انہا اس شراب سے ینزفون سر درد کیے جائیں گے۔ اس جنت کی شراب نہ وہ نشہ دے گی کہ انسان جو ہے دماغ اس کا معوف ہو جائے اور وہ بیہودہ بکے، اور نہ اس شراب سے جو ہے ان کا سر درد ہوگا۔ وعندہم اور پاس ان جنتیوں کے قاصرات نیچی رکھنے والی ہوں گی، الطرف نظروں کو، عین موٹی آنکھوں والی ہوں گی، ان کی بیویاں جو ہوگی حوریں موٹی آنکھوں والی ہوں گی، اور شرم و حیا کی وجہ سے جو ہے وہ نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی۔ کأنہن جیسے کہ وہ عورتیں، بیض انڈے ہوں، مکنون چھپائے جانے والے، جس طرح چھپائے ہوئے انڈے پر ایک ذرہ بھی مٹی یا ریت کا نہیں ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہروں پر جسموں پر کوئی مٹی کا ذرہ نہیں ہوگا، جو جنت کی حوریں دیے جائیں گی، عورتیں دی جائیں گی مردوں کو۔ فَأَقْبَلَ پس سامنے آئے گا بعضهم بعض ان کا، علی بعض اوپر بعض کے، ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، اپنے ٹھکانوں سے نکل کر
ایک دوسرے سے ملنے کے لیے یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، وہ پوچھیں گے بھئی تمہارا جو ہے والدین کہاں ہیں، تمہارے دوست کہاں ہیں، تمہارے فلاں کہاں گئے، تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قال قائل، کہے گا ایک کہنے والا، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، کانا تھا، لی، واسے میرے، قرین، ایک ساتھی۔ وہ ان جنتیوں میں سے جو اکٹھے ہوں گے گفتگو کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ یار دنیا میں میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ یقول، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّا کا، کیا بے شک تو، لمن المصدقین، البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ جو میرا دوست تھا وہ مجھ پر تنقید کیا کرتا تھا کہ کیا تو اللہ کی باتوں، اللہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہے کہ یہ سچا دین ہے؟ مجھے وہ پوچھا کرتا تھا۔ عائشہ مترا، کیا جس وقت ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، ہمارا جسم جو ہے ان کا گوشت مٹی بن جائے گا، ہڈیاں علیحدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، آئنہ، کیا بے شک ہم، لمدینون، البتہ ہم بدلہ دیے جانے والے ہیں، ہمیں جو ہے دوبارہ پیدا کر کے جو ہے ہمارے عملوں کا، دنیا کے عملوں کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، تو وہ اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کالا، وہ جنتی کہے گا اپنے جنتی ساتھیوں سے، حل انتم، کیا تم، مطلعون، اطلاع پانے والے ہو، جھانکنے والے ہو، دیکھنے والے ہو۔ وہ جنتی کہے گا کیا تم میرے اس دوست کو جو اللہ کے دین کی تصدیق نہیں کرنے والا تھا، جو دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ اللہ دوبارہ اٹھا کر دنیا کے عملوں کا بدلہ دے گا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کیا تم اس کو مطلعون، اس کو جھانکنا چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع، پس وہ جنتی دیکھے گا، جھانکے گا، جہنم کی طرف دیکھے گا، فرآہ، پس وہ دیکھے گا اس اپنے ساتھی کو، فی سوائے، بیچ وسط کے، درمیان کے، الجحیم، حقیقی جہنم کے۔ وہ جنتی جب دیکھے گا جہنم کی طرف تو اس کا ساتھی اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے۔ قالا، وہ جنتی کہے گا اپنے اس جہنمی دوست کو، تاللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، ان، اصل میں تھا انا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، ان، بے شک، کتا، قریب تھا تو، لتردینی، البتہ تو ہلاک کر دیتا، نی، مجھ کو۔ وہ جنتی جو ہے اپنے جہنمی دوست سے بات کرے گا کہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اگر میں تیرا عقیدہ قبول کر لیتا کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا تو میرا حال بھی آج جو ہے تیرے والا ہوتا، میں بھی آج جہنم میں ہوتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ نعمت ہوتی، احسان ہوتا میرے رب کا، لکنت، البتہ ہو جاتا میں بھی، من المحضرین، حقیقی حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ افما، کیا پس نہیں، نحن، ہم، بمیتین، مرنے والے۔ اب جنتی جو ہے وہ اب کہے گا کیا ہمیں جنت کے اندر موت تو نہیں آئے گی؟ اور پھر وہ خود ہی کہے گا، الا موتتنا الاولی، مگر موت ہماری پہلی، یعنی جو ہم دنیا میں ہم پر موت آئی تھی، بس وہی موت ہم پر آئی تھی، اب جنت کے اندر ہمیں موت نہیں آئے گی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ ہم جو جنت میں رہنے والے ہیں ان پر نہ تو موت آئے گی اور نہ جنت میں ان کو کسی قسم کا عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو، البتہ وہی ہے، الفوز العظیم، حقیقی کامیابی بہت بڑی۔
یہ جنت کا مل جانا جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کہے گا جنتی لمثل ھذا، برابر اس کے، فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کریں، العاملون، تمام عمل کرنے والے۔ دنیا والے جو عمل کرتے ہیں ان کو ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جن عملوں کی بنیاد پر ان کو جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، جنت کی کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ تمام عمل کرنے والوں کو ایسے عمل کرنے چاہیے۔ اور وہ عمل کون سے ہیں؟ اللہ کے آسمانی دین پر جو عمل کرتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے قرآن کے حکموں کو، جو نصیحتوں کو جو پورا کرتے ہیں، یہ عمل جو ہے قرآنی حکموں پر عمل جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور جنہوں نے اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کے پیچھے لگ گئے، اپنے جو ہے گمراہ لوگوں کے پیچھے لگ گئے، ان کو جو ہے جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گی۔ فرمایا ازالے کا، اللہ فرماتے ہیں انسانوں ذرا غور کرو، سوچو، ازالے کا، کیا یہ ٹھکانہ جنت کا خیر بہتر ہے، نزلاً، اترنے کے لیے، مہمانی کے لیے۔ انسانوں دنیا میں فیصلہ کرو، دنیا میں سوچو کہ یہ جنت کا ٹھکانہ جو ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے، نزلاً، اترنے کے لیے، یہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں چودھری منزل۔ دنیا میں لوگوں کے گھروں پر لکھا ہوتا ہے بٹ منزل، چودھری منزل، منزل کے معنی اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ تو اللہ پوچھتے ہیں انسانوں، دنیا کے انسانوں، ازالے کا خیر، کیا یہ جنت جو ہے بہتر ہے، نزلاً، رہنے کی، اترنے کی جگہ، ام شجرۃ الزقوم، یا درخت تھور کا، کانٹے دار درخت جو ہے وہ بہتر ہے، جو جہنمیوں کو ملے گا، جہنم والوں کو ملے گا۔ کیا یہ جنت کا ٹھکانہ جو ہے، اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ بہتر ہے، یا جہنم کے اندر کی جگہ بہتر ہے، جس میں جہنمیوں کو جو ہے کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ زقوم کے معنی تھور کا درخت، کانٹے دار درخت۔ انا، بے شک، جعلناہا، ہم نے بے شک ہم نے جعلناہا، بنایا ہے ہم نے اس درخت کو، فتنۃً، عذاب، للظالمین، واسطے تمام ظالموں۔ جہنمی ظالم جو ہے ان کو جو ہے جب ہم کھانے کے لیے کانٹے دار درخت دیں گے جہنم کا، جو جہنم کی آگ میں گرم ہو کر آگ بن چکا ہوگا، ہم ان کو جو ہے کھانے کے لیے دیں گے تو وہ ایک ان کے لیے عذاب ہوگا۔ وہ ان کے لیے کانٹے دار درخت کھانا جو ہے یہ علیحدہ عذاب ہوگا۔ انہا، بے شک وہ، شجرۃ، درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، فی اصل، بیچ جڑ، الجحیم، حقیقی جہنم کی۔ وہ درخت ہے جہنم کے نچلے پیندے سے جو ہے وہ اگے گا، اگ رہا ہوگا، اور اس کی شاخیں جو ہے تمام جہنم کے اندر پھیلی ہوئی ہوں گی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اس کی شاخیں نہیں پہنچی ہوں گی۔ سب جہنمیوں کو وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پورے جہنم میں وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ جہنم کی جڑ سے، یعنی نچلے حصے سے وہ اگے گا، اور تمام جہنمیوں تک اس کی شاخیں پہنچیں گی۔ تدعوہا، شاخیں اس کی، کانہو، جیسے کہ وہ، رؤوس، و سر ہوں، الشیاطین، حقیقی شیطانوں کے۔ اس کی شاخیں جو ہیں شاخ در شاخ اس طرح پھیلی ہوئی ہوں گی جس طرح شیطانوں کے سروں پر جو ہے سینگ ہوتے ہیں پھیلے ہوئے، اس طرح جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوں گی شاخیں اس کی۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ جہنمی، لَآكِلُونَ، البتہ وہ کھانے والے ہوں گے، مِنْہا، اس درخت میں سے، فَمَالِئُونَ، پس وہ بھرنے والے ہوں گے، مِنْہا، اس درخت سے، کانٹے دار درخت سے، البطونَ، تمام پیٹوں کو۔ تمام جہنمی جو ہے وہ
کانٹے دار درخت کھا کر جو ہے اپنے پیٹ بھریں گے، ثم پھر انا بے شک لہم واسن کے علیہ اوپر اس کانٹے دار درخت کے یعنی کھانے کے، لشومن البتہ پینا ہوگا یعنی پانی ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے۔ وہ کانٹے دار درخت جو ہے بھوک ستائے گی، مجبوراً کھائیں گے، لیکن وہ حلق سے گزارنا اس کا بہت مشکل ہوگا۔ پھر وہ گزارنے کے لیے کہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جو آنتوں کو انتڑیوں کو جائے گا، پیٹ میں جائے گا، انتڑیں پگھلا کے رکھ دے گا۔ یہ سارے عذاب ہے۔ کاش مسلمانوں پڑھ لو اس قرآن کو، مسلمانوں پڑھ لو اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ، مسلمانوں سمجھ لو اس قرآن کو۔ اگر دنیا میں نافرمانی کی اللہ کے قرآن کے حکموں اور فیصلوں نصیحتوں کی، تو یہ بہت بری جہنم کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس قرآن کے اندر، پھر یہ زندگی گزارنا پڑے گی۔ اگر اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کو نہ مانا تو یہ انجام ہوگا جہنم کے اندر جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ مسلمانوں دنیا میں لوٹ مار حرام کھانا چھوڑ دو، حرام لوگوں کے حق کھا کر، رب کی نافرمانیاں کر کے، رب کے حقوق غصب کر کے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے جہنم کی یہ عذاب والی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ آنکھیں کھول لو، اللہ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اور رب کی نصیحتوں پر چل کر روکھی سوکھی کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچا لو، ورنہ اس حرام کھانے کا ظلم کی کمائی کا بہت برا نتیجہ ہوگا۔ فرمایا ثم ان لہم پھر بے شک واسع ان جہنمیوں کے علیہ اوپر اس کھانے کے، لشوبن البتہ پینا ہوگا، پانی ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، ثم پھر ان مرجعہم بے شک لوٹنا ہے ان مجرموں کا، الی الجحیم طرف حقیقی جہنم کی، طرف حقیقی تیز آگ کی، انہم بے شک وہ مجرم الفو انہوں نے پایا تھا آباءہم اپنے باپ دادا کو، ضالین گمراہ ہونے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گمراہ باپ دادا کے دین پر چلتے تھے، انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو قبول نہیں کیا، اس کو رد کر کے انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے پیروں گمراہ جو ہے اماموں کے پیچھے جو ہے گمراہ کے دین جو ہے انہوں نے ان پر یہ چلے تھے۔ فرمایا فہم پس وہ علی آثارہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، یہرعون دھڑائے جاتے تھے، ان کو گمراہ پیر، گمراہ مولوی، گمراہ مفتی ان کو جو ہے ان کے باپ دادا کے دین پر جو ہے دوڑاتے تھے، شاباش شاباش یہ ٹھیک ہے، اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 26 میں اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ینہون عنہ، ایسے بدبخت ہوں گے جو اس قرآن سے لوگوں کو روکیں گے کہ یہ اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا، تم ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو، ہمارے ایک فرقے کی فقہ کی کتاب پڑھو، تم اس قرآن کو نہ پڑھو۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی اس قرآن سے وہ دور رہتے تھے۔ یہ ہوں گے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے۔ یہ لوگوں کو بھی جو ہے اللہ کے قرآن سے ہٹا کر جو ہے اپنے جعلی دینوں، جھوٹے دینوں کے پیچھے دوڑا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ضلع گمراہ ہو گئے قبلہم ان سے پہلے، اکثر لوگ، الاولین تمام پہلے لوگوں میں سے لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ گمراہ ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے فیہم بیچ ان لوگوں کے منذرین ڈرانے والوں کو، ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا
کہ اپنی قوم کے گمراہ لوگوں کو جو ہے آسمانی کتاب کے ذریعے جو ہے ان کو ڈراؤ، برے اعمال، اللہ کی نافرمانیوں کے برے نتیجے سے ان کو ڈراؤ۔ فنظر، پس تو دیکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا کانا، کس طرح ہوا عاقبت و انجام المنظرین، تمام ڈرائے جانے والوں کا۔ جن لوگوں کو ہمارے پیغمبروں نے ڈرایا اور انہوں نے پیغمبروں کی بات ٹھکرا دی، نہ مانی، وہ پیغمبروں کے دین پر نہ چلے، جس طرح آج ہم نہیں چل رہے۔ نبی علیہ السلام نے جس آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، آج ہم اس کو نافذ کرنے کی بجائے ہم کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی کچھ جو ہے پہلی امتیں بھی کرتی تھی۔ پھر ان کا انجام دیکھ لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے ہمارے دین کو ٹھکرایا اور دنیا کے اندر فساد اور فتنہ برپا کیا، ظلم برپا کیا، جس طرح آج ہم جو ہے ظلم برپا کر رہے ہیں، فتنے برپا کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم نے ان قوموں کو مٹا دیا۔ الا عباد اللہ، سوائے اللہ کے بندوں کے، المخلصین، جو حقیقت میں خالص کیے جانے والے تھے۔ وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کے لیے خالص کر لیا، چن لیا، ان کو توفیق دی ہدایت کو قبول کرنے کی، وہ ہمارے عذاب سے بچ گئے۔ اللہ استثناء ہے، وہ اس تباہی میں داخل نہیں ہوئے جس تباہی میں مجرم لوگ داخل ہوئے تھے۔ ہمارے جو مخلص آدمی تھے جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنی ہدایت کے لیے، وہ اس مجرمین کی ہلاکت اور تباہی سے بچ جانے والے تھے، وہ ہمارے عذاب سے تباہ نہیں ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔